صل على سيدنا ومولانا محمد صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کے پارے میں ایک آیت آئی سورہ آل عمران کی۔ اس آیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے کل کی باتوں کو آج کی بات کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت جس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ایک ایک سمندر ہے۔ بعض آیات تو ایسے ہیں ایک ایک آیت 7 سمندر ہے۔ لکھنے والوں نے قرآن پاک کی تفسیروں کو لکھا اور آخر میں یہ لکھا کہ یہ ہماری اپنی طاقت ہے، قرآن کا حق نہیں ہے۔ مدارس عربیہ میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں تفسیر کی، تفسیر بیضاوی۔ تقریباً ہندوستان اور پڑوسی ملک کے تمام مدارس میں اس تفسیر کو ضرور پڑھاتے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ پورے سال میں صرف پاؤ پارے کی تفسیر ہوتی ہے، پورے سال میں۔ قرآن پاک میں کل 30 پارے ہیں، تو آپ ذرا حساب لگائیں، پورے سال میں اگر صرف پاؤ پارے کی تفسیر ہوتی ہے تو پورے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے کتنے سالوں کی ضرورت پڑے گی؟ وہ بھی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا الگ ہے اور تفسیر لکھنا الگ ہے۔ ایک پیغام دیتے ہوئے میں آگے گزر جاتا ہوں کہ قرآن پاک کو سنو بھی، قرآن پاک کو پڑھو بھی، قرآن پاک کو سمجھو بھی۔ اسی مناسبت سے میں نے کل قرآن پاک کی آیت پڑھی، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ بات پکی ہے، دنیا کی دوسری قوموں نے قرآن پاک کو اٹھا لیا ہے اب اس وقت۔
بڑی گہرائی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہی ہیں وہ، ان کا موضوع جہاں نظر آتا ہے اس موضوع کو وہ لیتے ہیں تو ساری دنیا میں ترقی کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ قرآن اٹھانے والے قرآن نہیں اٹھائے، نہیں اٹھانے والے اٹھائے، نتیجہ قرآن کا بالکل برحق ہے۔ اٹھانا نہ اٹھانا اپنی جگہ پر ہے، معاف کرنا، ایمان اور غیر ایمان اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے جو اٹھائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، بس۔ جب تک قرآن مسلمان اٹھا رہے تھے ہر لائن میں آگے تھے، ہر لائن میں آگے تھے۔ جب مسلمان قرآن کو اٹھا کر سمجھنا چھوڑ دیا تو ہر لائن میں پیچھے ہو گیا۔ ایک لفظ آپ لوگ سنتے ہوں گے، ہیڈ لائن۔ آدھے پونے گھنٹے کی تقریر کا ایک جملہ ہو جاتا ہے تو اسے ہیڈ لائن کہتے ہیں۔ نہیں، قرآن پاک میں ایسے ہزاروں آیات ہیں جن کی تفسیر کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ دیکھیے آپ سورہ آل عمران کی 106ویں آیت، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کرتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اس دن بہت سارے چہرے روشن ہو جائیں گے اور بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہاں کا حسن، یہاں کی شکل و صورتیں وہاں باقی رہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بہت سارے حسین جمیل جن کو دنیا میں ناز تھا اور لوگ ان کے حسن پر عش عش کرتے تھے، ایمان اور اعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ان کے چہرے کالے کلوٹے ہو جائیں گے۔ بہت سارے کالے کلوٹے، بھدے، ناک موٹی، ہونٹ موٹے، دیکھنے والے آدمی کے نگاہوں میں اس کا حسن ذرا بھی بھاتا نہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے وہاں ان کے چہرے نورانی اور منور ہوں گے۔ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں آپ، حسین لوگوں کے چہرے کالے کلوٹے ہو جائیں گے، کالے کلوٹے لوگوں کے چہرے حسین ہو جائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ صورت ہی بدل دیں گے؟ صورت نہیں بدلیں گے، وہی صورت رہے گی۔ اللہ اپنی قدرت سے ان صورتوں کے اندر حسن و جمال پیدا کریں گے اور وہی صورتیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور کمال سے ان کے صورتوں کے حسن کو ختم کر دے گا، اور یہ کام کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دعا سکھائی، اور حضرات صحابہ ایک دعا کرتے تھے، تابعین اور تبع تابعین ایک دعا کرتے تھے۔ اب میں وہ دعا پڑھوں گا، آپ نوٹ کریں، یا کل یا پرسوں اگر اس موبائل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں، دعاؤں میں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ مجھے میری دعا اور آپ کی دعا اور امت کی دعا کی بڑی فکر ہے کہ ہم لوگ دعا کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو دعاؤں میں جن چیزوں کو مانگنا ان چیزوں کو مانگتے نہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کریں، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد جامع دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں ان دعاؤں کو پہلے پڑھ لے۔ جامع دعا بولے تو کیا؟
وہ دعائیں جو ایک آیت کی ہوتی ہیں، لیکن اس ایک آیت کے اندر کی ایک دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں 10 دعاؤں کو چھپا کر رکھا ہے، کہیں 20 دعاؤں کو اندر چھپا کر رکھا ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کل کی تراویح میں یہ آیت آئی ہے، یہ ایک دعا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس ایک پوری آیت والی دعا کے اندر ٹوٹل 16 دعائیں ہیں۔ کتنی دعائیں؟ 16 دعائیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں 10، وفی الآخرۃ حسنہ میں 5، وقنا عذاب النار 10 اور جمع 5 اور جمع 1، ٹوٹل 16 دعا ایک دعا کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی کسی دن تراویح کے بعد کی اس بات میں وہ ربنا آتنا کی 16 کیا کیا دعائیں یا ہیں وہ بتاؤں گا، لیکن آپ پوچھے تو بتاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ اللہ کی تعریف کرنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ایسے ہاتھ اٹھانا، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہے، ایسے ہاتھ سینے تک، ایک دم اوپر بھی نہیں ایک دم نیچے نہیں۔ بعض موقع پہ پیارے آقا اتنا اوپر ہاتھ اٹھا لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ نظر آتا تھا۔ یہ بہت کم مواقع ہیں اتنے اوپر ہاتھ اٹھانے کے، لیکن اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، معاف کرنا آسمان کی طرف ہو۔ اس کے بعد اللہ کی تعریف ہو، نبی کی دعا ہو، نبی پر درود ہو۔ اس کے بعد جامع دعائیں، جامع دعا بولے تو سمجھ گئے نہیں کہ قرآن پاک کی ماسورہ دعائیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد بہت ساری دعائیں کریں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، خبر سے تعلق رکھتے ہیں، حشر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مانگے تو ہی تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ میں بارہا کہتا ہوں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کے دے دیتے ہیں، اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ مانگے بغیر نہیں دیتے۔ اس میں سے ایک خبر کی حشر کی دعائیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی کر لے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ میرے چہرے کو تو نورانی رکھ، منور رکھ، روشن رکھ اس دن جس دن تو بہت سارے لوگوں کے چہرے کو منور کرے گا، بہت سارے لوگوں کے چہرے کو کالا کلوٹا کرے گا، بے نور کرے گا۔ یہ دعا کرنا ہے، عربی میں یاد کر لو اور عربی میں دعا کرو۔ اگر عربی میں یاد کر کے دعا نہیں کر سکتے تو پھر اردو ہی میں دعا کر لو۔ اے اللہ میرے چہرے کو اس دن نورانی، روشن، منور بنا جس دن آپ بہت سارے لوگوں کے چہروں کو نورانی و منور بنائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نور ختم کر کے کالا کلوٹا اور بھدا و بھیانک بنا دیں گے۔ کچھ باتیں سن لیں آپ اس آیت کے تحت میں۔ نورانی چہرے والے کون ہوں گے اور کالے کلوٹے چہرے والے کون ہوں گے؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ایمان والوں کے چہرے نورانی ہوں گے، بے ایمان لوگوں کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے نورانی ہوں گے اور بدعت پر عمل کرنے والوں کے چہرے کالے کلوٹے ہو جائیں گے۔ ابن عباس کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے۔ پیغمبر نے حضرت ابن عباس کو علم نافع کی دعا دی، اسی لیے مفسروں میں سے زبردست بڑے مفسر ہیں حضرات صحابہ میں عبداللہ ابن عباس۔
وہ فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے نورانی ہوں گے، بدعتی لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے کلوٹے ہوں گے۔ بدعتی کون ہے؟ مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں، بدعتی کون ہے؟ بدعتی وہ لوگ ہیں یا بدعت وہ ہے جو کام دین میں نہ ہو، اس کام کو اگر کوئی آدمی عین دین سمجھ کر کرتا ہے تو وہ کام بدعت ہے، وہ کام کرنے والا بدعتی ہے۔ میں کھول کر بیان کروں تو شاید ناراض ہو جائیں گے۔ آج کتنے مسلمان جو دین میں نہیں ہے کام، لیکن پھر بھی دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں اس کام کو دین میں داخل کرنے کی۔ صحابہ دین کی حفاظت ایسے کرتے تھے کہ صحابہ کے دور میں بدعت کو دین میں داخل ہونے کی دور دور تک گنجائش نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اسے چھینک آئی۔ چھینک مانو آتی تم نہ نہیں آتی کہ تو ناس لیو، کیا نصاب؟ چھینک آ گئی تو پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، سنت پر بڑا زبردست عمل کرنے والے، ان کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا تو اسے چھینک آئی تو اس نے چھینک کے بعد نبی کی تربیت پر سنت پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ کہا، ساتھ میں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ الحمدللہ کہا اور ساتھ میں کیا کہا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی پر درود و سلام۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دین میں بدعت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چھینک پر صرف الحمدللہ کہنے کے لیے کہا، اتنا ہی کہو، تم اپنے طرف سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ کام کا ثبوت قرآن میں ہے کیا دیکھو، وہ کام کا ثبوت حدیث میں ہے کیا دیکھو، وہ کام کا ثبوت صحابہ کی زندگیوں میں ہے کیا دیکھو۔ اگر ہے تو اسے ضرور کرو، اگر نہیں ہے تو اسے مت کرو۔ ہے تو ضرور کرو، اگر نہیں ہے تو مت کرو۔ ہاں کوئی اچھا کام جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، جس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہے، جس کا ثبوت صحابہ میں نہیں ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی کی بات لے لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ تراویح کے بعد صحابہ کے دور میں، آج جمعے میں نے کہا تھا عمر فاروق کا فیصلہ تھا، تراویح کے بعد صحابہ نکل کر گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اب ہر مسجد میں تراویح کے بعد تقریباً تفسیر کا ہے انتظام۔ کس کا انتظام ہے؟ تفسیر کا انتظام ہے۔ اب جو کام قرآن میں نہیں، تراویح کے بعد تفسیر کا ثبوت قرآن میں نہیں، تراویح کے بعد تفسیر کا ثبوت خود آقا کے زمانے میں نہیں، تراویح کے بعد تفسیر کا ثبوت صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں۔ امام ابو حنیفہ زبردست مفسر تراویح کے بعد تفسیر نہیں کرتے تھے، امام شافعی زبردست مفسر تراویح کے بعد تفسیر نہیں کرتے تھے، علامہ ابن کثیر زبردست مفسر تراویح کے بعد تفسیر نہیں کرتے تھے، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ زبردست مفسر تراویح کے بعد تفسیر نہیں کرتے تھے۔ اب بنگلور کے اکثر مسجدوں میں تفسیر کا خاصہ انتظام ہے، بلکہ بعض مسجدوں میں تو حال یہ ہے کہ اچھا قرآن پڑھنے والے کو ترجیح نہیں دیتے، تفسیر کرنے والے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی حافظ صاحب جا کر کہتے ہیں مسجد کے ذمہ داروں کو کہ الحمدللہ میں قرآن پاک کا پکا اور جید حافظ ہوں، بہت اچھے طریقے سے میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ کی مسجد میں حافظ کی ضرورت ہے، یہ خبر پہنچی ہے، اگر آپ چاہیں تو میرا انتخاب کر لیں۔ تو ذمہ داران پہلا سوال یہ کرتے نہیں کہ قرآن پکا ہے کیا، یہ بھی سوال نہیں کرتے،
آپ اس سے پہلے کہاں سنائے ہیں، یہ بھی سوال نہیں کرتے آپ کس مدرسے میں حافظ ہوئے ہیں، بلکہ پہلا یہ سوال کرتے ہیں ذمہ داران کہ آپ کو تراویح کے بعد تفسیر بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ کتنے حافظین قرآن ہیں جن کو تفسیر کرنا نہ آنے کی وجہ سے ان کو مسجدوں میں تراویح پڑھانے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ مسئلہ سنو، جو بھی کام ہو نبی کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، اس کا ثبوت نہیں، لیکن وہ کام اچھا ہے۔ توجہ سے سننا، وہ کام اچھا ہے، اور اچھا ہونے کے ساتھ کرنے والا آدمی اس کام کو دین کا اصل اور ضروری کام بھی نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں وہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی کہ تو بھی پھر سمجھاتا ہوں۔ یہ نماز دین کا کام ہے، پکی بات ہو گئی۔ روزہ دین کا کام ہے، سب پکی بات ہو گئی۔ تراویح دین کا کام ہے، بات پکی ہو گئی۔ تفسیر تراویح کے بعد دین سنت ہے کہ بدعت ہے؟ سنت بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تراویح کے بعد تفسیر اچھا کام تو ہے، فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، لیکن ضروری سمجھے بغیر لوگ کر رہے ہیں تو وہ کام بدعت نہیں ہوتا۔ ایک اچھا کام اسے اتنا ضروری سمجھ جاتے ہیں کہ اسے نماز سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، روزے سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت بن جاتا ہے۔ بدعتی اتنا منحوس ہوتا ہے، حشر کے میدان میں بدعتی آدمی کا چہرہ کالا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنت پر عمل کرو، ایک ایک سنت چن چن کر عمل کرو، اور بدعت سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ بدعت بہت بری چیز ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور ایک حدیث بدعت اور بدعتی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگ نبی کے حوض کوثر کے پاس جام کوثر پینے کے لیے جائیں گے۔ اچانک فرشتوں کی ایک ٹولی آئے گی، ان لوگوں کو پکڑ کر نبی اور حوض کوثر سے دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی ان لوگوں کو پوچھیں گے، کیوں آپ میری امت کے ان لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرشتے جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امتی تو ضرور ہیں، لیکن آپ کے دین میں بدعت پیدا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ اصول بنا دیا، بدعتی حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ بدعتی کیا ہوگا؟ حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ اس لیے بدعت سے بچو۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کو پہنچاتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو بدعت سے بچا کر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔